السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلی آلہ وصحبہ ما دام الملاوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل لهما قولا کریما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ سرور کائنات، فخر موجودات، مدنی تاجدار رسول ہاشمی وقار، سید ابرار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین۔ انی سے بے کساں چارہ سازے درد مندہ، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈالیاں پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ چند احباب کی خواہش ہے کہ آج جمعے کا خطاب والدین کے فضائل سے متعلق ہو، تو احباب کی خواہش کے پیش نظر ہم نے آپ کے سامنے خلاق کائنات کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مائع ناز، عبرت آموز، درس خیز آیت شریفہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکیاں مت دو، وقل لہما قولا کریما، ان سے جب بھی گفتگو کرو نرمی سے کرو، شائستگی سے کرو، ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر کرو، مہذبانہ انداز سے کرو، متمدن بن کے گفتگو کرو۔ محترم، یہاں رب نے فرمایا لا تقل لہما اف، اف تک نہ کہو۔ حضرت علامہ قاضی بیضاوی اس آیت شریفہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں لا تقل لہما اف ای لا تؤذیہما ایذاء خفیا، یعنی اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کو خفیف سی بھی ایذا مت دو، ذرہ برابر انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، ذرہ برابر انہیں کسی قسم کی ایذا نہ پہنچاؤ۔ محترم، جہاں والدین کے فضائل کا معاملہ ہے، صرف سیاہ ستہ کی تخصیص نہیں ہے۔ آپ حدیث پاک کی کوئی کتاب اٹھا لیں، وہاں ایک باب آپ کو ضرور مل جائے گا، باب فضل الوالدین اور باب فضائل الابوین، یعنی والدین کے فضائل کا باب، والدین کریمین کی فضیلتوں کا باب۔ احادیث معتبرہ و مستندہ متواترہ والدین کے فضائل سے متعلق بھری پڑی ہے۔
آئیے ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی عبرتناک حدیث پاک پیش کریں جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ سماعت کریں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رغم انف قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدی او کلاہما ثم لم عند الکبر ثم لا يدخل الجنہ۔ آپ ترجمہ سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا رغیما انفو۔ سرکار نے اس جملے کو 3 بار استعمال فرمایا۔ ذرا میں آپ کی ذہن سازی کر دوں اسلوب حدیث سے متعلق۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی، جب آپ کسی بات کی آپ تاکید کرتے یا کسی بات پر آپ کو تنبیہ کرنا مقصود ہوتی یا کسی بات پہ زور دینا مقصود ہوتا یا میرے سرکار جلال کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے کو 3 بار استعمال فرماتے تھے۔ احادیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اس حدیث میں بھی یہ مثال موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 بار فرمانا رغیما انفو اس بات کی دلیل ہے، یا تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پرجلال لہجے میں ارشاد فرما رہے ہیں، سرکار پرجلال ہیں، یا یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتانا چاہتے ہیں اس کی مزید تاکید کرنا چاہتے ہیں، تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، اس بات پہ زور دینا چاہتے ہیں، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا رغیما انفو۔ ایک بات اور یاد رکھیں، یہ جملہ عربی کا محاورہ بھی ہے۔ عرب کے لوگ اگر کسی پر غم و غصے کا اظہار کرنا ہوتا تو اگر کسی پر تاکید کرنا ہوتی تو یوں کہتے تھے رغیما انفک، تیری ناک غبار آلود ہو جائے، تیری ناک میں خاک پڑ جائے، تیری ناک میں دھول پڑ جائے، تیری ناک گرد آلود ہو جائے۔ یہ عرب کا محاورہ بھی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب کا محاورہ استعمال کر رہے ہیں اور 3 بار، اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا تاکید کرنا چاہتے ہیں، تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، اور جلال کا اظہار بھی یہاں جناب عالی موجود ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اس کی ناک غبار آلود ہو، رغیما انفو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک میں خاک پڑ جائے، اس کی ناک میں گرد پڑ جائے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے پرجلال لہجے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آقا کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ کس کی ناک غبار آلود ہو جائے، کس کی ناک خاک آلود ہو جائے، کس کی ناک میں گرد پڑ جائے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں من ادرک ابویہ عند الکبر کلاہما او احدہما ثم لم يدخل الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس شخص کے بارے میں بول رہا ہوں جو اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے، میں اس کے لیے بول رہا ہوں۔ یعنی والدین کو بڑھاپے میں پانے کے بعد وہ جنتی نہ بن سکے، میں ایسے کم نصیب انسان کے بارے میں بول رہا ہوں اس کی ناک میں خاک پڑ جائے، اس کی ناک غبار آلود ہو جائے، اس کی ناک گرد آلود ہو جائے، اس کی ناک غبار آلود ہو جائے۔ محترم دوستو، معلوم کیا ہوا؟ وہ شخص بڑا ہی کم نصیب ہے، وہ والدین کریمین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے، ان کی خدمت نہ کر سکے، ان کو راضی نہ رکھ سکے، انہیں خوش نہیں رکھ سکے، انہیں خوشنودی حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ وہ جنتی نہ بن سکے۔ اس سے بڑا کم نصیب کون ہوگا جس کم نصیب کے بارے میں آقا فرماتے ہیں رغیما انفو، اس کی ناک میں غبار پڑ جائے، اس کی ناک گرد آلود ہو جائے۔ محترم دوستو، صرف ہی نہیں بلکہ آئیے حضرت معاویہ ابن جاہمہ کی حدیث پاک سنیے۔ یہ حدیث پاک میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ مشکاۃ شریف کے اندر بھی ہے اور نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ ان معاویہ ابن جاہمہ قال ان معاویہ ابن جاہمہ ان جاہمہ جاء الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقال اردت ان اغزو قد جئتک استشیر قال هل لك منه
قال نعم قال فأكرمها فإن الجنة عند رجلها۔ ترجمہ سماعت کا حضرت معاویہ ابن جاہمہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت جاہمہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں تشریف لاتے ہیں، حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت جاہمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ غزوے میں جاؤں، جہاد میں جاؤں، خداوند قدوس اور آپ کی محبت میں اپنی جان نچھاور کروں، خون جگر پیش کروں، میدان کارزار میں جاؤں، آپ کی اور رسول خداوند قدوس کی محبت کے انمٹ نقوش میں تاریخ کے صفحات پر ثبت و نمایاں کر دوں۔ میرے آقا اجازت کا طالب ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں جہاد میں جاؤں۔ محترم دوستو، جہاد میں جانا تصور کریں کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جہاد میں جناب علی کس قدر کیسے ماحول ہوتے ہیں، کیسے حالات ہوتے ہیں، یہ کسی کو چندہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاد کا میدان ہوا ہے اس وقت کا جہاد اللہ سمد، جہاں تلواریں چلتی تھیں، جہاں تیروں کی بوچھار ہوتی تھی، جہاں نیزے سنسناتے تھے، جہاں بھالوں کی الگار ہوتی تھی۔ محترم دوستو، اور جہاد میں جانے کا ثواب بھی اچھی طرح سب کو معلوم ہے۔ ایک مجاہد کو کتنا ثواب ملا کرتا ہے۔ صحابی رسول پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں یا رسول اللہ اجازت چاہتا ہوں، میں نے ارادہ کیا ہے جہاد میں جانے کا، آپ اجازت دے دیں تاکہ میں آپ کی اور اللہ کی محبت میں اپنا خون جگر پیش کر سکوں۔ تو میرے آقا فوراً فرماتے ہیں یہ بتا میرے صحابی حل لکا من کیا تیری ماں بھی زندہ ہے، کیا تیری ماں باحیات ہے؟ صحابی عرض کرتے نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول میری ماں بفضلہ تعالیٰ باحیات ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں سن میرے صحابی، جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میدان کارزار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خون کی ہولی کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، تلواروں کا وار سہنے کی ضرورت نہیں ہے، نیزوں سے سنسناہٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تیروں کی بوچھار میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے صحابی، جا اپنے گھر جا، فَأَكْرِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، جا اپنی ماں کی خدمت کر، اس لیے کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے موجود۔ محترم کیا سمجھا آپ نے؟ صحابی رسول جہاد کی غرض سے آئے تھے۔ کیوں؟ جہاد میں جاتے اگر غازی بن کے آتے تو ماشاءاللہ جانے کتنے خوش نصیب ہو جاتے، کتنے ثوابوں کے حامل ہو جاتے، اور اگر شہید ہو جاتے تو بلا شبہ جنتی بن جاتے۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں اپنی ماں کی خدمت کر، اس لیے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت موجود ہے۔ نوجوانوں، ملت کے نوجوانوں، تم جنت کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ ارے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے آقا نے کسی اور مقام پر بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے من قبل رجل امہا فقبل باب جنت، جس نے اپنے ماں کے قدموں کو چوما گویا اس نے جنت کے دروازے کو چوما۔ محترم دوستو، صرف ہی نہیں بلکہ آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت کر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ فاصبح له بابانی مفتوحانی من الجنہ وإن كان واحدا فواحدا من اصبح عاصیا للہ فی والدیہ فاصبح له بابانی مفتوحانی من النار وإن كان واحدا فواحدا فقیل وإن ظلماه قال وإن ظلماه ترجمہ سماعت کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو تاج مفسرین ہیں، رئیس المفسرین ہیں، آپ روایت فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ فاصبح له بابانی مفتوحانی من الجنہ، یعنی میرے آقا نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کی اطاعت میں صبح کرے تو صبح سویرے ہی اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر والدین میں سے ایک زندہ ہے اور صبح سویرے ان میں سے ایک کو جو زندہ ہے راضی کیا، اطاعت کی، فرما برداری کی، پیروی کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں صبح سویرے ہی اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں
جو شخص اپنے والدین کو صبح سویرے ناراض کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے تو صبح سویرے ہی سے جہنم کے اس کے لیے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر ایک زندہ ہے، ایک کی نافرمانی صبح سویرے کی، تو صبح سویرے ہی سے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات کے گہرے گرامایا لٹائے ہی تھے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن ظَلَمَاهُ، میرے آقا آپ والدین کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، مگر آقا اگر والدین ظلم کریں تو کیا تب بھی ان کی خدمت کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی، ان کا ادب کیا جائے گا؟ معلوم ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب کسی جملے پر تنبیہ کرنا ہوتی یا تاکید کرنا ہوتی 3 بار استعمال فرماتے، اور اگر کبھی جلال کا اظہار مقصود ہوتا تو میرے آقا 3 بار جملے کو استعمال فرماتے. صحابی نے عرض کی وَإِن ظَلَمَاهُ، آقا اگر والدین ظلم کریں کیا تب بھی ان کا احترام کیا جائے گا، ان کی خدمت کی جائے گی، ان کی عزت کی جائے گی؟ میرے آقا نے اسی جملے کو 3 بار استعمال فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا جلال میں ہے، فرماتے ہیں وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ والدین ظلم کریں، اگرچہ والدین ظلم کریں، اگرچہ والدین ظلم کریں، لیکن تمہیں ہر صورت میں ہر حال میں والدین کی بارگاہ میں مؤدب رہنا ہے، مہذب رہنا ہے، ان کی خدمتیں کرتے رہنا. محترم دوستو، یہ والدین کریمین کے فضائل آپ نے حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائی. اور صرف یہی نہیں، ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی اولادہما، سرکار والدین کا اولاد پہ حق کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. اللہ سمد، مطلب یہ ہے بیان کرنے کا کہ والدین کریمین تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر والدین تم سے راضی ہیں تو تم جنتی ہو، اگر والدین ناراض ہیں ہر حال میں تمہیں جہنم میں جانا ہوگا. خاتون نمازی رہو، روزے دار رہو، تقوی شیار رہو، خوب وظائف پڑھتے رہو، خوب روزے رکھتے رہو، خوب تم تقوی شیاری کرتے رہو، اگر والدین ناراض ہیں تو تمہیں ہر حال میں جہنم میں جانا ہوگا. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے ہما جنتک و نارک، والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. یہ الگ بات ہے بعد میں اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن والدین کا نافرمان بہر صورت جہنم میں جائے گا. نمازیں اس وقت کام نہیں آئے گی، روزے اس وقت کام نہیں آئے گی، زہد و ورع اس وقت کام نہیں آئے گا، تقوی و حزم اس وقت کام نہیں آئے گا. اگر والدین ناراض ہیں بہر صورت تمہیں جہنم میں جانا ہے. اللہ سمجھ، اس لیے کہ والدین ہمارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. محترم، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ایک صحابی کا مقام کون نہیں جانتا ہے؟ صحابی کس قدر ذی مرتبہ ہوتے ہیں، صحابی کتنے ذی وقار ہوتے ہیں، صحابی کتنے ذی حشم ہوتے ہیں، ایک چندہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صحابی محترم اس قدر خوش نصیب ہوتا ہے، اس قدر باوقار ہوتا ہے کہ غیر صحابی وقت کے امام اعظم ہی کیوں نہ ہو، ایک صحابی کے مقام مرتبے تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. صحابی ہے محترم. دیکھیے ایک بہت پیارے صحابی حضرت علقمہ ان کا نام ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے. حضرت علقمہ کا آخری وقت آتا ہے، جاکنی کا عالم آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، معلوم ہوا کہ جناب علقمہ کا آخری وقت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابہ جاؤ علقمہ کے گھر جاؤ، علقمہ کو کلمے کی تلقین کرو، علقمہ کے پاس جاؤ انہیں کلمہ پڑھاؤ. معلوم ہے صحابہ کرام حضرت علقمہ کے دورہ قدے پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ حضرت علقمہ کا آخری وقت ہے، بے پناہ پریشانی کا عالم ہے، اضطراب کی کیفیت ہے، بے قراری کا سما ہے. صحابہ کرام نے حضرت علقمہ سے فرمایا علقمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحابہ کرام نے ہر چند کوشش کی کہ جناب علقمہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیں، مگر حضرت علقمہ کی زبان خاموش ہے، حضرت علقمہ کی زبان کلمہ ادا نہیں کر پا رہی ہے. صحابہ متحیر ہو جاتے ہیں، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، الٹے قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہنچے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ہو گیا، ہم نے بڑی کوششیں کی، ہم نے بڑی کاوشیں کی، ہم نے ہر چند کے سیے پہن کی،
جناب علقمہ کی زبان سے کلمہ ادا ہو جائے، مگر آقا ہم نے بارہا کوششیں کی مگر جناب علقمہ کی زبان خاموش ہے، جناب علقمہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ میرے آقا بنفس نفیس خود تشریف لے آتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا علقمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا کے فرمانے کے باوجود بھی جناب علقمہ کی زبان خاموش ہے۔ میرے آقا نے پوچھا یہ بتاؤ علقمہ کی ماں زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا جناب علقمہ کی ضعیفہ بوڑھی ماں گھر سے نکل کے آتی ہیں اور عرض گزار ہوتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہے مگر اس بیٹے کے معاملے میں مجھے کچھ نہیں کہیے گا، میں اس سے بہت ناراض ہوں، اس نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، بڑی ایذا پہنچائی ہے۔ محترم میرے آقا نے فرمایا اسے تم معاف کر دو، مگر صحابیہ فرماتی ہیں کہ حضور والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور والا کبار سرکار والا زیوقار، دراصل یہ میرا نجی معاملہ ہے، میرا ذاتی معاملہ ہے آقا، میں بیٹے کو معاف نہیں کرو گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نہیں معاف کرو گی، یہ جہنم میں جلے گا اور میرا صحابی جہنم میں جلے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا کرو صحابہ لکڑیاں جمع کرو تاکہ میں علقمہ کو دنیا ہی میں جلا ڈالوں تاکہ کل قیامت کے میدان میں جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ سمجھ صحابہ کرام لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ لگا دی جاتی ہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایسے جا کا موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صادر ہوتا ہے، صحابہ اٹھو علقمہ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ محترم آپ سنیے اور عبرت پیدا کیجیے، جو ہی صحابہ کرام جناب علقمہ کو اٹھایا آگ میں ڈالنے کے لیے جب منظر ماں نے دیکھا تو ماں کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے آقا میرے بچے کو آگ میں مت ڈالو، بھلا میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے معاف کیا، جو ہی ماں نے معاف کیا علقمہ بول پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ نے کچھ محسوس کیا، یہ صحابی کا واقعہ ہے، صحابی کا۔ اللہ سمجھ جب ایک صحابی رسول اللہ کے صحابی نے ماں کو ناراض کیا تھا تو اخیر وقت میں زبان میں کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ محترم ہم کس کھیت کی روٹی ہیں؟ اگر والدین ناراض ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ایمان بالخیر نہ ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا اس سے پہلے کہ ایمان بالخیر نہ ہو لہذا اپنی والدہ کو راضی کرو، اپنے والد کو راضی کرو، والدین کی خدمت کرو۔ جانتے ہو والدین کا مقام کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی خدمتیں کر دی ہیں والدین کی، ہم حق سے ادا ہو گئے، قطعی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر میلوں تپتی ہوئی ریت میں گرم ریگستان میں سفر کیا ہے، اور ریگستان ایسا گرم تھا اگر کچا گوشت ڈال دیا جاتا چشمے زدن میں وہ گوشت بھن کر کباب بن جاتا۔ میرے آقا میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر کئی میل تپتی ہوئی ریت میں گرم ریگستان میں سفر کیا ہے۔ کیا میں ماں کے حق سے ادا ہو گیا؟ کیا میں ماں کے حق سے سمودوش ہو گیا؟ کیا میں نے ماں کے حق کو پورا کر لیا؟ کیا میں نے ماں کے حق کی تکمیل کر دی؟ معلوم میرے آقا کیا فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں لعلہ ان یکونا بطلاقۃ واحدہ۔ میرے صحابی تو کہہ رہا ہے میں نے اپنی ماں کندھے بٹھا کر میلوں سفر کیا ہے، تپتی ہوئی ریت میں سفر کیا ہے، ریگستان میں سفر کیا ہے، لو کے تھپیڑوں میں سفر کیا ہے، گرم ہواؤں میں سفر کیا ہے، سنگلاخ زمین میں سفر کیا ہے۔ سن صحابی حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے، سن اگر تو اپنی ماں کی زندگی بھر خدمت کر تب بھی سن لے اس وقت تیری ماں نے تجھے جنا تھا، جنتے وقت میں تیری ماں کو جتنے جھٹکے لگے تھے ایک جھٹکے کا حق تو تاحیات نہیں ادا کر سکتا ہے۔ ایک جھٹکے کا حق، اس کے بعد ماں کے کتنے احسانات ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ ماں وہ ہے اپنی راتوں کی نیند بچے کے لیے حرام کر دیتی ہے، ماں دودھ اپنے تھن کا دودھ پلاتی ہے، 9 مہینہ 10 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے، جانے کتنی تکالیف سہتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماں کو جنتے وقت جو جھٹکے لگتے ہیں ایک جھٹکے کا حق اولاد تا زندگی ادا نہیں کر سکتی ہے۔ محترم
ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی تھی میرا کام ہو جائے گا، میں جنت کے دروازے کو چوموں گا، جنت کے چوکھٹ کو چوموں گا۔ آقا دنیا میں جنت کہاں ہے، منت کو کیسے پورا کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ بولو میرے صحابی تمہارے والدین زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں؟ کہا سرکار نہیں، میرے والدین اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ تمہارے والدین کی قبریں ہیں کہ نہیں، قبروں کا نشان ہے کہ نہیں؟ ہاں آقا والدین قبروں کا نشان موجود ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں تو نے یہ منت مانی تھی، تیرا کام پورا ہو جائے گا، جنت کے دروازے کو چومے گا، جنت کے چوکھٹ کو چومے گا۔ گھبرا نہیں، قبرستان چلا جا، اپنی ماں کے پیتانے کو چوم لے اور باپ کے سرہانے کو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ محترم دوستو معلوم کیا ہوا، یہ جنت جناب علی وہ والدین قدموں ہی میں ہوا کرتی ہے۔ وہ والدین راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے۔ میں نے بارہا ایک بات عرض کی ہے، میں دوبارہ گوشت گزار کر دوں۔ محترم دیکھیں حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ کچھ اللہ کے حقوق ہم پر ہیں، کچھ حقوق بندوں کے ہیں۔ اگر تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، غلط کاریاں کی، گناہ کیا، تو محترم تم نے اللہ کا حق ادا نہ کیا تو خداوند قدوس چاہے تو معاف کر دے۔ میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ نمازیں چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو، حج چھوڑ دو، زکوٰۃ چھوڑ دو، گناہ پہ گناہ کرو۔ اگر بندہ کر جاتا ہے تو یہ اللہ کا حق ہے، خدا چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو معاف کر دے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو مہا پاپی کو چشم زدن میں معاف کر دیتا ہے۔ میرے خدا کی تو وہ شان ہے، حدیث قدسی آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ میرا خدا فرماتا ہے جب میرا بندہ میری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے، تو میرا خدا فرماتا ہے نہ صرف یہ کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بلکہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ سارے گناہوں کو ثوابوں میں بدل دیتا ہوں، نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ یہ میرے خدا کی شان ہے۔ میرا خدا ایسا رحیم ہے، ایسا غفور ہے، ایسا غفار ہے، ایسا تواب ہے، جس کی صفت غفوری کی حد ہے، نہ صفت رحمانی کی حد ہے، نہ صفت توابی کی حد ہے۔ خدا چاہے تو معاف کر دے، اس کے حق کو ادا نہ کرو، مگر اسی خدا کا فرمان ہے اگر تم نے میرے بندے کا حق نہیں ادا کیا، بندے کو تکلیف پہنچائی ہے بلا عذر شرعی، تو میرا خدا فرماتا ہے جب تک میرا بندہ معاف نہیں کرے گا میں تمہیں قطعی معاف نہیں کروں گا۔ دیکھیں نا خداوند قدوس کی شان تو یہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ وعدہ خلافی ہمارا شیوا ہے، معاذ اللہ ہمارا شیوا ہے، خداوند قدوس کا نہیں۔ خداوند قدوس ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ خدا کا وعدہ ہے اگر میرے بندوں کو تم تکلیف پہنچائی ہے، تم نے بندوں کے حق ادا نہ کیے، جب تک میرا بندہ تمہیں معاف نہیں کرے گا میں تمہیں قطعی معافی کا پروانہ عطا نہیں کروں گا۔ اور والدین بلا شبہ حقوق والدین بھی حقوق العباد کا بہت ہی اہم ترین حصہ ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں یقین جانیے جنت کی بو تک نہیں ملے گی۔ حدیث پاک ہے، بخاری شریف حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رضا ربی فی رضا الوالدینی اور سخط ربی سخط والدینی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی والدین کی رضا رب کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے والدین کو راضی رکھا ہے تو خدا تم سے راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو خداوند قدوس بھی ناراض ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ والدین کی رضا پر صحیح معنوں میں رب کی رضا کا مدار والدین کی رضا پر ہے، رب کی ناراضگی کا مدار والدین کی ناراضگی پر ہے۔ اگر والدین راضی نہیں ہیں تو محترم دوستو ہزاریں نمازیں پڑھو، ہزاروں روزے رکھو، ہزاروں زکاتیں دو، ہزاروں بار حج کر لو، لیکن بہر صورت اگر والدین ناراض ہیں تمہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ ایک روایت تو یہ بھی کہتی ہے اللہ سمد جب والدین نافرمان جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم کے شعلوں کی نظر کر دیے جائیں گے۔ معلوم ہے والدین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تعالیٰ میرے خدا بندے جہنم کے شعلوں میں بھڑک رہے ہیں، جہنم کے شعلوں میں جل رہے ہیں، یا اللہ انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیں۔ تو میرا خدا فرمائے گا میرے محبوب قل
بولو تو سما، بولو تمہاری بات سنی جائے گی، سل توتا، میرے مولا میرے محبوب بولو، تم وہ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو میرے آقا فرمائیں گے میرے خدا فلاں فلاں میرے امتی جہنم میں ہیں، یا اللہ انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے۔ میرا خدا فرمائے گا میرے محبوب معاملہ یہ ہے، یہ لوگ والدین کے نافرمان ہیں، اگر والدین اگر انہیں معاف کر دیں تو میں انہیں معاف بھی کر دوں گا اور جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا۔ محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی بارگاہ میں جائیں گے اور والدین سے فرمائیں گے ارے دیکھو جا کر تمہارے بچوں کا کیا حال ہے، تمہارے بچے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ جب والدین اپنے بچوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے، جو ہی والدین معاف کریں گے میرا خدا بھی معاف فرما دے گا اور جہنم سے رستگاری عطا فرمائے گا، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا اور جنت کی بہاریں ان کے لیے مقدر فرما دے گا۔ مزاج کیا ملا محترم کہ والدین کی رضا ہی میں رب کی رضا منحصر ہے، وہ والدین کی ناراضگی ہی میں رب کی ناراضگی منحصر ہے۔ محترم صرف یہی نہیں کہ زندگی ہی میں حقوق رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے انتقال کے بعد میں کیا اب بھی ان کا حق باقی رہتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں نعم اربعۃ، ہاں میرے صحابی، جہاں والدین زندگی میں بہت سے حقوق وابستہ ہیں، حقوق ادا کرنے ہیں، وہیں والدین انتقال کے بعد بھی ان کے 4 حق باقی رہتے ہیں۔ نمبر 1 الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے الاستغفار لہما، ان کے لیے طلب مغفرت کی جائے۔ وہ اکرام صدیقہما، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے قریبی ہیں، جو ان کے احباب و اعزا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعظیم کا سلوک کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور جو والدین نے وعدہ کیا ہو ان کے وعدوں کو پورا کیا جائے۔ معلوم کیا ہوا، اور والدین کے حقوق زندگی تک محدود نہیں ہیں بلکہ بعد انتقال بھی ان کے حقوق ہم پر باقی رہتے ہیں، انہیں ادا کرتے رہنا ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ من کانا زوارا لہما، من کانا زوارا لہما فزات الملائکۃ قبرہ، کما قال، میرے آقا نے فرمایا جو اپنے والدین کی قبروں کی بار بار زیارت کرے گا، جب وہ مرے گا اس کی قبر کی زیارت کو اللہ کے ملائکہ آئیں گے، اللہ کے نوری فرشتے آئیں گے۔ محترم دوستو، اللہ ہمیں رات کو صحیح معنوں میں والدین کی فرما برداری اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر والدین زندہ نہیں ہیں ان کے لیے استغفار کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے۔ آپ کی قبریں اگر آپ کے قریب میں ہیں یا جہاں رہتے ہو وہاں قبر ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اخلاقی فریضہ ہے کہ اپنے والدین کی قبروں کی زیارت بھی کی جائے۔ خداوند قدوس ہمیں صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط پر ہماتن عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر جمعے کو بعد نماز عشاء مسجد خضرہ میں درس کی محفل منعقد ہوئی ہے۔ آج گزشتہ ہفتہ درس بخاری شریف کی محفل تھی، آج درس تفسیر قرآن کی محفل ہوگی، لہذا آپ حضرات سے اپیل ہے تشریف لائیں، نماز عشاء پڑھیں، اس کے بعد درس میں شریک ہوں اور درس کے بعد باضابطہ آپ کے لیے انتظام بھی رہتا ہے عشائیہ کا۔ اور